أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق، اس کی خاص رحمت اور عنایت کے ساتھ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 60 نمبر آیت سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ ہدایت دی، اور جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمایا جو کہ اپنے رب کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی زندگی میں کامیابی اور فلاح جو وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 51 سے 59 تک ہم نے جو آیات پڑھی تھی پچھلی مجلس میں، اور ہم یاد دہانی کے لیے آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 59 تک کا ترجمہ جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 50 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا کہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا یا گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ خود ان کی پیدائش کی، ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا۔ ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گناہ گار جہنم کو دے کر سمجھ لیں گے کہ اسی میں ہمیشہ جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھرا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق نہ ڈالا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بھی گرانی ہے یا بوجھ ہے۔ گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے۔
تیرا پروردگار بہت سی بخشش والا اور بہت مہربانی والا ہے۔ وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دیں، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ اور آخری آیت، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ بڑھتے ہم آگے اگلی آیات کی طرف۔ یقیناً ہمیں پچھلی آیات کا جو کی پوائنٹس ہے وہ تو یاد آ کے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آگے آیت نمبر 60 سے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے، اور جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنے جوان سے کہا۔ اب اس کے بعد جو دو رکوع ہیں ان میں جو واقعہ ایک ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ کب کا ہے؟ کیا یہ واقعہ آل فرعون سے نجات کے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح معلومات ہمارے پاس موجود نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے کا مقام جو ہے، کس جگہ پر یہ واقعہ رونما ہوا یا کس جگہ کا اس واقعے میں ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ صحیح روایات یا صحیح معلومات جو ہیں وہ ابھی تک دستیاب نہیں۔ اس لیے اس جستجو میں پڑھنا کہ یہ کب ہوا واقعہ اور کہاں ہوا، اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ ہم اس میں سے تلاش کریں۔ یہی ہمارا سورہ کہف جب سے ہم نے شروع کی ہے تو یہی ہمارا نقطہ نظر یا یہی ہماری ایک سمجھ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کسی بھی واقعے یا کسی بھی مثال سے اس کا سبق حاصل کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، نہ کہ اس کے نوک جھونک میں جا کر وقت ضائع کرنے والے سوالات یا ان کے جوابات کی تحقیق کرنا۔ بہرحال بہت سارے علماء یا بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مختلف طرح کی تحقیق کر کے انہوں نے بہت سارے مختلف طرح کے جوابات دیے ہیں، اور ایسے واقعات یا ایسے مثالیں جن کی بہت زیادہ تفاصیل ہمیں قرآن مجید سے یا احادیث سے نہیں ملتی، تو اسرائیلیات سے یا دوسری جو کتابیں ہیں بائبل اور تلمود وغیرہ، وہاں سے بہت ساری انفارمیشن کو پک کر کے اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، جو کہ صحیح ہو بھی سکتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی۔ لہذا ایسی انفارمیشن کے اوپر اعتقاد رکھنا یا انہی کو ہی فائنل سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی ضروری معلومات، جیسے کہ ہم نے ابھی پچھلی جو آیات پڑھی تھی ان میں سے ایک ترجمہ پڑھا کہ جو ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا مثالوں کے طور پر ہمیں سمجھا دیا اور بتا دیا۔ تو لہٰذا جہاں پر جو انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کی، ہم اسی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ یہ واقعہ کب کا ہے اور کہاں کا ہے اس کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی شخص سے کہہ دیا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، دنیا میں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں، یا دنیا میں سب سے زیادہ علم جو ہے وہ میرے پاس ہی موجود ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پکڑ لیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اور وحی کے ذریعے سے ان کو مطلع کر دیا، ان کو بتا دیا کہ اس دنیا میں ابھی ایک بندہ ایک ایسا ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ بخاری شریف کی تفسیر ہے یا بخاری میں کچھ ایکسپلینیشن ہے جیسے سورہ کہف کی، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا نام خضر تھا۔ وہ خضر وہ نبی تھے یا وہ فرشتہ تھے؟ کون تھے وہ؟ ان کی اصل حقیقت کیا تھی؟ اس کے بارے میں بھی نہ کچھ احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، نہ ہی کہیں قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو ان کا نام جو ہے خضر کے طور پر وہ بھی نہیں، وہ بھی ہمیں کچھ روایات سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ واقعات جو ہم آگے پڑھیں گے
اگلے ایک دو رکوعوں میں ان کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ عقیدے گڑے ہوئے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ کوئی نبی تھے یا وہ فرشتے تھے، کہ پھر ان کے پاس جو معجزات جو انہوں نے دکھائے وہ ایک انسان کو یا نبی کو نہیں، وہ تو فرشتوں کو ہی مل سکتے ہیں یا فرشتوں کی شکل میں، یا وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں، جس طرح سے ابلیس کو ایک لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اس طرح سے خضر علیہ السلام کو بھی ایک لمبی زندگی عطا کر دی۔ خضر کو علیہ السلام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا بہت ہی خاص رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خاص علم کا یہاں پر آگے ذکر آیا ہے، تو لہٰذا ان کو پروٹوکول دینا جو ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ تو بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، آگے ہم آیات میں پڑھیں گے، تو کہ وہ ہمارا بندہ تھا، ہمارا بندہ تھا، تو اس لیے وہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت اور علم ان کے ساتھ تھا، جس کا جیسا کہ ہمیں آگے آیات میں پڑھیں گے۔ لہٰذا نبی تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں، وہ بھی ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری نہیں، وہ کوئی فرشتے تھے، مافوق فطرت کوئی انسان تھے، یا کیا ان کی اصل حیت تھی، کتنی ان کی زندگی ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات جو ہیں وہ نہیں ہے، لہٰذا ان کی طرف دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ایسے عقائد جو گھڑے ہوئے ہیں اور اسی بنیاد پر، ایسے ہی باطل عقائد کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کو بھی کلیم کرتے ہیں، اور اس طرح کے من پسند قسم کے عقیدے جو ہیں وہ گھڑے پڑے ہیں، بہت سارے واقعات جو ہیں مشہور بھی کیے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی ایسے واقعے کے بارے میں کوئی اعتقاد رکھنا یا اس پر یقین رکھنا، اس کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضروری انفارمیشن دی وہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس قرآن کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں، اس کی ایکسپلینیشن جتنی ہمیں چاہیے تھی وہ بھی مل سکتی ہے۔ مزید تحقیق اگر کرنی چاہیں تو صحیح احادیث کی روشنی میں اس کی تحقیق جو ہے وہی مناسب ہے۔ اس کے بعد اضافی معلومات جو ہے وہ تو ایک انسان کی اپنی جستجو ہے، لیکن اس میں پھر اس کی جو اصل حقیقت ہے یا اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو سامنے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ واقعہ بھی آسان تو ہے، جیسا جیسا ہم بڑھیں گے تو یہ واقعہ جو ہے وہ خود بخود ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ تو کچھ انفارمیشن جو ضروری تھی، جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے تھی، وہ ہم نے ابھی ذکر کر لی۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس میں سے جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے ذریعے ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھنے میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شروع کرتے ہیں پھر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِفَتَاهُ، اپنے جوان سے، اپنے جوان سے کہہ لیں یا اپنے بندے سے، اپنے ساتھی سے کہہ لیں یا اپنے ماتحت سے کہہ لیں، اس کے بارے میں بھی کچھ زیادہ معلومات نہیں کہ یہ جوان کون تھا، لیکن اکثر علماء نے کچھ روایات کی روشنی میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور جانشین کا نام بھی ہمیں غالباً احادیث سے بھی نہیں ملتا، لیکن غالب جو باتیں یا غالب اکثریت جو ہے ان کے مطابق یہ یوشع بن نون تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ ان کے وفات کے بعد انہوں نے وہ سلطنت کی باغ دوڑائی، تو بہر یہ ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوان سے یا ان کے ماتحت یا ان کے ساتھی سے یہاں پر ذکر کیا، اور جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام اپنے جوان سے یا اپنے ساتھی سے، لا ابرہ، نہیں میں ہٹوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، میں نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او امضی حقبہ، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں تک، یا میں مدتوں تک چلتا رہوں گا، یا میں مدتوں تک چلتا رہوں گا، یا اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر تک نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے سے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ ان کا پسند نہیں آیا، تو انہوں نے ان کو ایک رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بندہ ہے
جس کے پاس خاص علم عطا کر دیا تو اس بندے کی طرف رہنمائی. اس کی دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ ملے گا دو دریاؤں کے سنگم پر، جہاں پر دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں اس جگہ پر وہ ملے گا بندہ. اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اپنے پاس ایک مچھلی رکھو، یا تمہارے پاس ایک مچھلی ہوگی جو کھانے کے لیے. مچھلی یقیناً اگر کسی کے پاس آئے تو وہ زندہ تو نہیں ہوگی، وہ مردہ ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ بنی ہوئی یا پکی ہوئی مچھلی ہو. تو وہ اس مقام پر جب تم پہنچو گے تو وہ مچھلی جو ہے عجیب طریقے سے سرنگ بناتی ہوئی پانی میں یا سمندر میں دریا میں چلی جائے گی. تو یہ اس نشانی ہوگی اس جگہ پر جہاں پر وہ بندہ جو ہے وہ ملے گا. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی، جس کا ذکر یوشع بن نون سے کیا اکثر مفسرین نے، بلکہ تقریباً سارے مفسرین نے، ان کے ساتھ انہوں نے قصد کیا اس رستے کا، اور یہ ارادہ تہیہ کر لیا پکا کہ جب تک میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے مجھے مدتوں چلنا پڑے، چاہے مجھے سالوں سال چلنا پڑے، میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ جو ہے وہ ناپتا رہوں گا، یا مسلسل اس پر چلتا رہوں گا، اسے نہیں ہٹوں گا. فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچے ملنے کے مقام پر ان دونوں کی آپس میں، جب دونوں دریاؤں کے یا سمندروں کے آپس میں ملنے کے مقام پر وہ دونوں پہنچے، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی، ان کے جوان، نسیہ حوتہما، وہ دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سو اس نے بنا لیا یا مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ فی البحر سربا، دریا میں سرنگ کی طرح. جب وہ اس مقام پر پہنچے، وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو دو نشانیاں بتائی گئی تھیں، ایک تو دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ، اور دوسرا مچھلی کا راستہ بنا کر سمندر میں چلے جانا. تو وہاں پر جب پہنچے تو وہ دونوں بھول گئے، یعنی ان دونوں نے زیادہ توجہ نہیں دی مچھلی کی طرف، جبکہ مچھلی جو ہے وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے وہاں پر وہیں پہ زندہ ہوئی، جس بھی حالت میں تھی زندہ ہوئی، اور راستہ بناتے ہوئے سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے دریا میں یا پانی میں چلی گئی. جب دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے اگر ہم بیٹھے ہوں تو وہاں پر جو موجیں آتی ہیں سمندر سے، تو وہ کوئی مچھلی وغیرہ یا کوئی اس طرح کا جانور، آبی جانور، وہ اگر کنارے سے واپس سمندر کی طرف سفر کرے تو وہ جب گھسٹ کر چلتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا رستہ سا بن جاتا ہے سمندر کی طرف جانے کا. بعد میں وہ رستہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہاں پر جب پانی کی لہریں آتی ہیں تو. بہرحال یہ ایک عام فینومینا ہے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے. اللہ کی قدرت سے وہ مچھلی جو ہے وہ وہاں پر زندہ ہوئی، اور اسی طرح سے اپنا ایک خاص رستہ سرنگ جیسا بناتے ہوئے وہ وہاں پر چلی گئی، جبکہ وہ دونوں بھول گئے اسے، یعنی جب جو ان دونوں نے اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی یا خاص ذہن میں نہیں رکھا کہ اب یہ واقعہ جو ہے ہو سکتا ہے ابھی یہیں پر رونما ہو جائے. فلما جاوز، پھر وہ جب دونوں آگے گزر گئے، قال لفتاہ، تو اس تو اپنے جوان سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا. وہاں پر تو انہوں نے نوٹ نہیں کیا، وہاں پر آرام کیا، انہوں نے کھانا وانا جو بھی تھا سستایا تھوڑی دیر، اور پھر جب آگے بڑھ گئے تو پھر اپنے جوان سے حضرت موسیٰ نے کہا، آتنا غداءنا، دے ہمیں ہمارا کھانا، لقد لقینا، بلا شبہ یقیناً پہنچی ہے ہمیں، من سفرنا، اپنے اس سفر سے، ھذا نصبا، اس طرح کی تھکاوٹ. جب وہ اس سے آگے گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے یا اپنے ساتھی سے کہا کہ لائیں کھانا نکالیں، اب ہم اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، ہم تھوڑا سا آرام کر لیں اور کھانا کھا لیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کافی لمبا یا کافی دور کا سفر انہوں نے دوبارہ کر لیا اس واقعے کے بعد بھی، جب انہوں نے پھر دوبارہ آرام کو سوچا. اور آتا ہے کہ مطلب ایک دن اور ایک رات، یعنی ایک دن کے صبح کے چلے ہوئے اگلے دن جو ہے دوبارہ انہوں نے آرام کے لیے رکنا جو ہے اور کھانا کھانے کے لیے کہا. تو اتنی زیادہ مسافت جو کر چکے تھے تو انہوں نے اپنے جوان سے کہا کہ کھانا لاؤ، ہم اب تھکاوٹ ہو گئی ہے، ذرا آرام کر لیں اور کھانا وانا بھی کھا لیں. تو قال، اس نے کہا، اس ساتھی نے کہا، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، کیا آپ کو یاد ہے یا آپ نے دیکھا جب ہم اس سے پہلے آرام کے لیے چٹان کے پاس ایک ٹھہرے ہوئے تھے. فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں بھول گیا مچھلی، میرے ذہن سے مچھلی جو ہے وہ اس کا بالکل نکل گئی کہ مچھلی بھی ہمارے پاس ہے. وما انسانیہ، اور نہیں بھلایا مجھے اس کو،
الا الشیطان، مگر شیطان نے، اور میں خود نہیں بولا تھا بلکہ شیطان نے مجھے بلا دیا اس مچھلی کے بارے میں، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں آپ کے ساتھ اس کا۔ واتخذ سبیلہ، اور بنا لیا اس نے یعنی مچھلی نے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر عجبا، دریا میں عجیب طرح سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ لاؤ کھانا وانا کھا لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، تو اس شخص نے کہا، یوشع بن نون جس کا ذکر آتا ہے یا جس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، یا حضرت موسیٰ کے ساتھی نے، کہ جب پہلے ہم چٹان کے پاس ہم ٹھہرے تھے، آرام کر رہے تھے، تو شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ اس مچھلی کی بابت میں آپ سے ذکر کر دوں۔ وہ تو مچھلی وہاں پر ایک عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں اپنا راستہ بناتے ہوئے چلی گئی، یعنی اس وقت تو اس نے دیکھا، لیکن اس کو شیطان نے بھلا دیا اور اس نے ذکر نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو آگے بڑھ گئے، آگے جا کر ان کو پتا چلا، جب پوچھا تو پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں یہ تو واقعہ اس طرح سے ہو گیا، مچھلی تو سمندر میں چلی گئی دوبارہ سے۔ تو قال، حضرت موسیٰ نے کہا، ذالک ما کننا نبغ، یہی یہی جسے ہم تھے تلاش کرتے رہے، کیونکہ وہ تو وہی مقام تھا جس کو ہم تلاش کر رہے تھے، کہ جہاں پر دو دریا بھی ملتے ہیں اور جہاں پر سمندر یا مچھلی جو ہے وہ بھی عجیب طریقے سے سمندر میں چلی جائے گی، یہی تو جگہ تھی، وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات پر پیچھا کرتے ہوئے، یعنی دونوں جس رستے سے آئے اسی رستے سے اپنے ہی نشانات پر واپس اسی رستے سے چلتے ہوئے اس مقام کی طرف لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے۔ یہاں پر وہ حضرت خضر کے بارے میں یہاں پر شروع ہو گیا کہ اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان تھے، بندے تھے اللہ کے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں کچھ عقیدے اس طرح کے گھڑے جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں لگتے۔ انسان ایک خاص اہمیت اور ایک خاص خصوصیات کا حامل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص علم کی وجہ سے، خاص قدرت کی وجہ سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ وہ میرے بندہ تھا، تو انہیں ہمیں بندے کے طور پر ہی لینا ہے، لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز اور ایکسٹرا آرڈنری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے، ان کا انکار بھی ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بہرحال ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتن، ہم نے اسے دی تھی رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے، ہم نے اس کے اوپر اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم، اپنے پاس سے ایک خاص علم سکھایا۔ من لدنا ہے خاص اپنی طرف سے ایک علم جو ہے وہ سکھایا، خاص اپنی طرف سے۔ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ جب ہم شروع کیا تھا، تو اس وقت بھی اصحاب کہف کی دعا تھی کہ ربنا آتنا من لدن کا رحمہ، اے ہمارے رب خاص اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، ہمارے اوپر رحم کا فرما۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کا ایک خاص علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا کیا ہوا تھا، یعنی رحمت بھی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور ایک خاص علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یا خضر کو علیہ السلام ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ قال لہ موسیٰ، تو کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اتبعک، میں پیروی کر سکتا ہوں تمہاری، یا میں پیروی کرنا چاہتا ہوں تمہاری، علی، اس شرط پر کے، اس پر کے، یا اس کے بدلے کے، ان تعلمنی، تو سکھائے مجھے، مما علمت رشدہ، جو سکھایا گیا ہے تجھے بھلائی، جو تجھے بھلائی کا علم سکھایا گیا ہے، یا جو تجھے اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا ہے، اس علم سے مجھے بھی کچھ سکھاؤ، تو میں تمہاری تابع داری کروں گا، میں تمہاری پیروی کروں گا، یا میں تمہاری خدمت گزاری کروں گا۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تابع داری جو ہے وہ اس کو انڈورس کی کہ میں تمہارا تابع دار رہوں گا، لیکن تمہارے پاس جو اللہ کا خاص علم ہے یا خاص بھلائی اللہ کی، وہ مجھے سکھاؤ، وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس نے کہا کہ بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی، تو میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ ایک عام انسان یا ایک انسان جو ہے وہ ہمیشہ ظاہری مشاہدات جو ہے
وہ ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے، یا ظاہری طور پر اس کے سامنے جو معاملات آتے ہیں وہی اس کے لیے ایک اصل حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے غائب میں کیا چیزیں باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس کی نظر میں نہیں ہوتی، لہذا وہ ظاہر کی بنیاد پر اپنا اپنا جو مائنڈ ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، یا اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر وہ اکثر جو ہے وہ فیصلے بھی کرتا ہے اور اپنی بات بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ ظاہر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ظاہر کا جو چیزیں ہیں تو اس کے اوپر میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ آگے ہم واقعہ جب پڑھیں گے تو ہمیں مزید وضاحت مل جائے گی آٹومیٹکلی کہ اس آیت کی کیا وضاحت ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کام ہو جائیں جو جس پر تم صبر نہ کر سکو، تو تم میرے ساتھ چلنے پر استطاعت صبر پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ أَيْ خُبْرَةً، اور کیسے تو صبر کر سکے گا اس پر جو کہ تو نے احاطہ کیا اپنے علم کا، علم کے لحاظ سے، اپنی خبر کے لحاظ سے۔ جس چیز کے بارے میں تجھے علم ہی نہیں یا خبر ہی نہیں، اس کے بارے میں تو کیسے صبر کر سکے گا؟ ظاہری طور پر جو بھی معاملہ ہو گیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے یا اس کی حکمت کیا ہے، جب تک تمہیں اس کا علم نہ ہو تو اس کے اوپر صبر کیسے کر سکتا ہے؟ یہی دعاؤں کا معاملہ بھی ہے کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو بے صبری بھی کرتا ہے ساتھ۔ جب دعا کرنی ہے تو دعا کے ساتھ صبر جو ہے، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو اس دعا کا جو انجام ہے اس کا بھی انتظار کرنا ہے۔ بے صبری اگر کرے گا تو دعا کا کچھ فائدہ نہیں، تو کیونکہ اس دعا کا نتیجہ ہے وہ غیب سے ملنے والا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر مل جائے، چاہے وہ دوسری دو شکلوں میں ہمیں مل جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دعا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اس دعا کو اسی طرح سے قبول کر لیا جائے، دوسرا اس کے بدلے میں کوئی آزمائش یا مصیبت یا کوئی بلا ٹل جائے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ رکھے جو قیامت کے دن ہمیں ہمارے سامنے ہوگی اس دعا کا بدلہ۔ تو کسی بھی طریقے سے دعا کا بدلہ مل سکتا ہے، تو وہ غیب میں سے بھی ہو سکتا ہے اس کا بدلہ جو ہے۔ تو اگر انسان صبر نہیں کرتا دعا کرنے کے بعد تو اس کا دعا کرنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی دعا کریں تو توکل بھی کریں اللہ تعالیٰ کے اوپر، بھروسہ بھی کریں کہ اس دعا کا نتیجہ جو ہے وہ مجھے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال جو ظاہری طور پر علم ہے اس کے حساب سے جو خبر ہی نہیں تمہیں، تو کیسے صبر کر سکے گا اس کے اوپر؟ قال ستجدنی، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی، عنقریب تو پائے گا مجھے، انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا، صابرن، صبر کرنے والا، عنقریب تو مجھے صبر کرنے والا چاہے گا، یا میں صبر کروں گا تیرے ساتھ، تیری استطاعت کرتے ہوئے یا تیری پیروی کرتے ہوئے، ولا آسی، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لکا امرت، آپ کے کسی حکم کی، میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا، اور تیرے ساتھ چلنے میں صبر جو ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وعدہ یا انڈورسمنٹ یا اس کنڈیشن کو قبول کر لیا کہ ہاں میں صبر بھی کروں گا اور اللہ کے حکم سے صبر بھی کرنے والا ہوں، اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسا میں کرتا جاؤں گا۔ قال، تو کہا، خضر نے کہا، یہاں پر ترجمے میں خضر بھی ساتھ لکھ دیا گیا ایک دفعہ۔ قال، تو اس نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پھر اگر تو پیروی کرے میری، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو نہ سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں بھی، حَتَّى أُحْدِثَ، یہاں تک کہ میں خود بیان کروں، لَكَ، آپ کو، مِنْهُ ذِكْرَ، اس سے کوئی ذکر۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میں جب تک میں نہ ذکر کروں یا جب تک میں نہ بتاؤں کسی بھی معاملے میں تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ خضر نے علیہ السلام وہاں پر کنڈیشن لگا دی کہ جب تک میں نہ بتاؤں، میں خود سے نہ بتاؤں، تم خود سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے جو بھی تمہارے سامنے معاملہ آئے گا۔ بہرحال اب وہ وہاں سے چلے، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، وہ وہاں سے چل پڑے اور کہیں رستے میں اپنے سفر میں ایک کشتی میں سوار ہوئے دونوں، یعنی حضرت موسیٰ بھی اور خضر بھی۔ خرقھا، تو اس نے شگاف کر دیا اس میں، تو اس نے خضر میں جب وہ کشتی سے اترے تو کشتی سے اترے ہوئے اس میں شگاف کر دیا، یا اس میں ایک سوراخ کر دیا کشتی میں، اس کا ایک تختہ جو ہے وہ نکال دیا، یا کسی بھی طریقے سے اس میں شگاف کر دیا۔
اس میں ایک ہول کر دیا. قال اخرقتها، تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا تو نے شگاف کر دیا ہے اس میں؟ لتغرق اہلھا، تاکہ تو غرق کر دے اس کے رہنے والوں کو، اس کے رہنے والوں کو یا اس کے مسافروں کو، کہ تو نے تو اس میں شگاف کر دیا ہے کہ اس سے تو اس کے مسافر جو ہیں وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، وہ تو ڈوب جائیں گے. لقد جئت شیئا امرا، بلا شبہ تو آیا ہے کام کو بڑے غلط، یعنی تم نے بلا شبہ ایک بہت ہی غلط کام کیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ کشتی میں شگاف کر دیا اس نے، خضر نے، تو ان کو بھلا نہیں لگا اور انہوں نے اسی وقت ٹوک دیا کہ تو نے تو شگاف کر دیا، اس طرح سے تو یہ کشتی کے مسافر یا اس کے رہنے والے جو ہیں وہ غرق ہو جائیں گے، اور یقیناً تو نے ایک بہت ہی برا یا غلط کام جو ہے وہ کیا ہے. قال علم اقل ان، کالا اس نے کہا علم اقل، کیا نہیں میں نے کہا تھا، انکا بے شک تو، لن تستطیع معی صبر، تو نہیں تو ہرگز استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی. تو خضر نے کہا کہ یاد کرو میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ چلنے کی یا میری استطاعت کرنے کی میں صبر نہیں کرے گا، تو میرے ساتھ چلنے میں صبر پر قائم نہیں رہے گا. قال لا تؤاخذنی، تو کہا موسیٰ نے کہا علیہ السلام لا تؤاخذنی، نہ تو مواخذہ کر میرا، بما نسیت، اس پر جو میں بھول گیا، یعنی مجھ سے بھول ہو گئی، اس بھول پر میرا مواخذہ یا میری پکڑ مت کرو. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ تو ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی تنگی، یعنی میرے معاملے میں تنگی مت کریں، میرے لیے آسانی کریں یا میرے لیے کچھ آسان رہنے دیں یہ معاملہ. اور مجھ سے یہ بھول ہوگی، انہوں نے یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہاں میرے ذہن سے نکل گیا یا میں بھول گیا تھا کہ اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں اپنا ایگریمنٹ. تو وہاں پر انہوں نے اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہ الفاظ دہرائے کہ میرا مواخذہ مت کرو کیونکہ میں بھول گیا تھا، اور میرے ساتھ تھوڑی سی نرمی کے ساتھ سلوک کرو یا نرمی برتو، یا اتنی سختی جو ہے وہ مت کرو. فانطلقا، تو وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقی غلامن، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، وہ دونوں وہاں سے دوبارہ چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے. فقتلہ، تو اس نے یعنی خضر نے اس کو قتل کر دیا، اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا ذکیۃ، کہا موسیٰ نے کہ کیا تو نے قتل کر دیا ہے ایک پاک جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، یعنی ایک اس نے کسی کا قتل نہیں کیا، بغیر نفس یعنی ناحق قتل کر دیا، تو نے ایک پاک جان کو ناحق قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، بلا شبہ یقیناً تو آیا ہے کام کو بہت برے، یعنی بلا شبہ تو نے یہ ایک بہت ہی برا کام ہے جو کیا ہے کہ ایک ناحق ایک پاک جان کو یا ایک پاک نفس کو تو نے ناحق قتل کر دیا. اب وہ لڑکے دونوں ایک لڑکے کو ملے تو اس نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اس کے اوپر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض اٹھا دیا کہ تو نے ایک لڑکے کو ناحق قتل کر دیا ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 15 جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ کا خاص کرم ہمارے اوپر، پارہ نمبر 16 جو ہے وہ بھی آج ہم شروع کرتے ہیں. قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس نے کہا، خضر نے کہا کہ نہیں میں نے کہا تھا تم سے کہ بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا معی صبرا، میرے ساتھ صبر کی. پھر انہوں نے وہی اس کی یہ بات جو ہے وہ دہرائی، آپ نے ایگریمنٹ دہرایا کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ صبر کرنا ہے، لیکن تو نے صبر نہیں کیا. تو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو یقیناً صبر نہیں کر سکے گا، صبر کرنے کی استطاعت نہیں کر سکے گا میرے ساتھ. قال، تو حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک، اگر میں دوبارہ کوئی سوال کروں یا دوبارہ کچھ پوچھوں آپ سے، عن شیئن، کسی بارے میں بھی، یعنی انہوں نے اب کہا کہ اب میں اگر دوبارہ کسی بارے میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو نہ ساتھ رکھنا مجھے، یعنی میرا ساتھ چھوڑ دینا یا مجھے چھوڑ دینا. حضرت موسیٰ نے خود ہی آفر کر دیا. اب 2 دفعہ انہوں نے بھول کر تو اس کے اوپر سوال کر دیا، جبکہ ایگریمنٹ تھا کہ جب تک وہ خود نہیں بتائے گا اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو دونوں دو دفعہ جب ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے خود ہی آفر کر دی کہ اب ایک دفعہ اور مجھے اب دوسری دفعہ غلطی ہو گئی یا بھول گیا، تو اب دوبارہ اگر میں ایسا کروں یا دوبارہ اگر میں کوئی سوال کروں کسی چیز کا، تو اس کے بعد تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، یعنی اس کے بعد تیری مرضی ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے. قد بلغت من لدنی عذرا، تو یقیناً تو پہنچ چکا میری طرف سے عذر قبول کرنے کی غایت کو، یعنی یقیناً تو عذر
کی جو کنڈیشن ہے اس پر پہنچ گیا، یا اس کے بعد کوئی عذر نہیں ہوگا میرے پاس کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ رکھ سکوں. تو مطلب وہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر اب دوبارہ میں اس طرح سے کوئی سوال کروں تو آپ کے لیے کھلی چھٹی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دینا، اور میں کوئی عذر بھی نہیں کروں گا، یا آپ کے لیے اس میں کوئی عذر نہیں کہ آپ مجھے اس میں چھوڑ دیں. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ جب دونوں آئے، اہل کر ایک بستی، اہل قریۃ تطعم، ایک بستی والوں کے پاس ان دونوں نے کھانا مانگا، ان دونوں نے کھانا مانگا، تو عام مانگا ان سے، اس بستی والوں سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا. چلتے رہے، مسافر تھے وہ، ایک بستی میں گئے، بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے اپنا ذکر کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے. تو ان بستی والوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما، کہ وہ مہمان نوازی کریں، ان کی مہمان نوازی کرنے سے یا ان کو کھانا کھلانے سے اس بستی والوں نے انکار کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بستی والوں کا کردار یا ان کا رویہ کیا ہوگا، کہ کس طرح سے کہ وہ مسافر کی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے تھے. اس طرح مطلب ہے کہ کوئی امن و امان کا مسئلہ یا دوسرے مسائل جو ہیں وہ بھی اس بستی کے لوگوں میں ہوں گے، یا کوئی برائیاں ہوں گی. بہرحال اس سے ہمیں اس بستی کے رہنے والوں کے بارے میں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، کہ مسافر کو بھی انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، جبکہ مسافر کو کھانا کھلانا یہ شروع سے ایک بڑی اچھی روایت رہی ہے اور بڑا اس کی پاسداری ہوتی رہی ہے. بہرحال فوجد فیہا جدارا، پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی، یرید، تو وہ چاہتی تھی، ان ینقض، کہ وہ گر جائے، وہ چاہتی تھی کہ گر جائے. وہ ایک دیوار ان دونوں نے اس بستی میں پائی کہ وہ اتنی خستہ حالت تھی کہ ابھی گری کے گری، وہ بس گرنے کے قریب تھی، چاہتی تھی کہ ابھی وہ گر جائے. فاقامہ، تو اس نے یعنی خضر نے سیدھا کر دیا، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا اسے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا یا اپنا ہاتھ اس کو لگایا، تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے خاص اللہ تعالیٰ کی جو قدرت تھی، یا اللہ تعالیٰ کی جو ان کے پاس خاص علم تھا یا خاص قدرت تھی، اس کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے وہ دیوار جو ہو وہ سیدھی کھڑی ہو گئی. تو اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر سوال کر داغ دیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا اگر آپ چاہتے تو ضرور لے لیتے آپ اس پر کوئی اجرت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک سوال کر دیا کہ یہ کیا، یہ بستی کے لوگ جو ہے انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں، کھانے کا تقاضا کیا، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، اور آپ نے ان کے بستی میں ایک دیوار جو گرنے والی تھی تو آپ نے اس کو سیدھا کرا کر دیا. آپ تو اس کی اجرت لے سکتے تھے. ایسے لوگ جو مہمان نوازی بھی نہیں کرتے تو ان کے لیے فری کام کیوں؟ ان کے لیے آپ نے کوئی دیوار اپنے اگر کی ہے اس طرح سے تو اس کی کوئی اجرت لے لیتے، اس کے بدلے میں کھانا بھی مل سکتا تھا، یا کوئی پیسے مل سکتے تھے، یا کچھ بھی اجرت مل سکتی تھی اس کے بارے میں. قال، اس نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان. خضر نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، آپ کی جو کنڈیشن تھی وہ ساری پوری ہو گئی، اور اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، یعنی اب اس سے آگے ہم نہیں چل سکتے. آپ بار بار میرے معاملے میں جیسے ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کے اوپر آپ پورا نہیں اترے. تو بہرحال سأنبئک، عن قریب میں بتاؤں گا تجھے، بتاویل، تعویل یا حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، اس کی جو تو صبر نہیں کر سکا اس پر. عن قریب میں تجھے اس کی حقیقت بھی بتا دوں گا یا اس کی تعویل بھی بتا دوں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا. وہ تعویل جو ہے، وہ 3 واقعات جو ہوئے حضرت موسیٰ کے حضرت خضر کے ساتھ، تو وہ 3 واقعات کی تعویل جو ہے ان کے درمیان جدائی ہوگی، یا ان کے درمیان اب ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں اب میں تمہیں وہ تینوں معاملات کی تعویل جو ہے یا حقیقت کیا تھی وہ بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں. اما السفینۃ، رہی کشتی، سب سے پہلا معاملہ کشتی کا تھا. فکانت لمساکین، تو وہ تھی چند مسکینوں کی، چند غریب لوگ تھے جو اس کے مالک تھے. یعملون فی البحر، تو وہ کام کرتے تھے سمندر میں، یعنی سمندر میں یا دریا میں، وہ کشتی ہی ان کا ذریعہ، واحد ذریعہ معاش تھا، روزگار کا ذریعہ تھا. تو وہ کشتی ہی ان کے پاس تھی جس کے ذریعے سے وہ معاش کماتے تھے روز کا. فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، ان عَیْبَہَا، کہ میں عیب دار کر دوں اسے. وَقَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، کو اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ.
یا خزو وہ لے لیتا تھا یا پکڑ دکڑ کر لیتا تھا، لے لیتا تھا، کل سفینتن ہر کشتی کو، غصباً غصب کرتے ہوئے یا زبردستی کرتے ہوئے۔ کشتی کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم جب کشتی سے اترے تو اس سے آگے ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ زبردستی سے جو اچھی اچھی صاف صاف کشتیاں تھیں ان کشتیوں کو وہ پکڑ دکڑ کر رہا تھا یا ان کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، وہ کوئی ظالم بادشاہ ہوگا۔ تو میں نے اس کو داغدار کر دیا یا عیب دار کر دیا، تاکہ وہ بادشاہ جب عیب دیکھے اس کشتی میں تو اس کشتی کو مت پکڑے، یعنی وہ کشتی کے پوری کی پوری ان پہ اس کے پاس غصب ہو جائے یا پوری کی پوری کشتی ان سے جاتی رہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اس میں تھوڑا سا عیب اگر مل گیا اس بادشاہ کو تو اس سے وہ کشتی کو چھوڑ دے گا، اور جب وہ کشتی کو چھوڑے گا تو تھوڑا سا معمولی سا جو اس میں داغ ہے یا سوراخ ہے اس کو تو وہ ریپیئر آسانی سے کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ پوری کشتی ہی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی رہے۔ تو بہرحال اللہ کے خاص حکم سے یا اللہ کی خاص علم جو عطا کیا تھا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا اور انہوں نے اس کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ ان کا یہ معاش جو ہے وہ چلتا رہے اسی طرح سے۔ اما الغلام اور رہا لڑکا، دوسرا معاملہ جو لڑکے کا تھا، فکان ابواہ مؤمنین، تو تھے اس کے ماں باپ دونوں مومن، وہ لڑکا جو ہے اس کے والدین جو ہے وہ مومن تھے۔ فخشینا، تو ہم ڈرے، ان یرہقہما، کہ وہ پھنسا دے گا ان دونوں کو، یعنی وہ لڑکا ان دونوں کو پھنسا دے گا، طغیانم و کفر، سرکشی میں اور کفر میں۔ وہ ہمیں لگا یا ہم ڈرے کہ وہ لڑکا ان دونوں کو یعنی ان والدین کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ اب یہاں پر ہمیں بہت اہم سبق سمجھنے کے لیے کہ والدین جو ہیں وہ مومن تھے، اس لڑکے کے والدین مومن تھے، اور ہمیں یہ ڈر ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے کل کو جوان ہو کر وہ سرکشی بہت سارے بگاڑ کے معاملات یا قتل و غارت گری یا حدوں سے بڑا ہوا یا مطلب کردار کے حساب سے اچھا نہیں ہوگا اور کفر بھی کرنے والا ہوگا، تو اس طرح سے وہ اپنے والدین کے لیے مصیبت بنا رہے گا، ان کو بہت پریشانی میں رکھے گا، ان کو پھنسا دے گا، تو لہٰذا ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ وجہ تھی، اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی۔ اور پھر فاردنا، تو ہم نے چاہا، ان تبدلہما، کہ وہ بدل دے ان دونوں کو، بدل دے یا کون، کہ اللہ بدل دے ان دونوں کو، ربہما، ان کا رب، ان دونوں کا رب، کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو بدل دے، خیرن، بہتر، منہ، اس سے، زکاتن، پاکیزگی میں، واقرب رحمہ، اور شفقت میں، اور زیادہ قریب شفقت، یعنی اور یہ ہمارا ارادہ تھا یا ہم نے چاہا یا ہم نے یہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے، اس اولاد کو بدل دے، یعنی اس لڑکے کے بدلے میں قتل جو ہو گیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک دوسری کوئی اولاد جو ہے وہ عطا کر دے جو زیادہ پاکیزہ ہو اور زیادہ شفقت کرنے والی ہو، یہ ایک حق پر چلنے والی اولاد جو ہے وہ ہم نے یہ خواہش کی اللہ تعالیٰ ان کو وہ اولاد دے دے۔ تو یہ والدین کے بارے میں کہ والدین نیک تھے تو ان کے اوپر اللہ نے کرم کیا، خضر کے ذریعے سے اس لڑکے کو مطلب قتل کروا دیا، اور بعد میں تاکہ ان کو بعد میں ایک نیک اور پاکیزہ اولاد جو ہے وہ ملے۔ یہ لڑکے کا معاملہ تھا۔ اب تیسرا معاملہ، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ، تو وہ تھی دو یتیم لڑکوں کی۔ وہ دیوار جو ہے وہ اس جگہ پر تھی، یا وہ دیوار جو ہے وہ اس بانڈری تھی، یا جو بھی مقام تھا وہ دو لڑکوں کی ملکیت تھا، فی المدینہ تھی، جو اسی شہر میں رہتے تھے۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ جو ہے وہ دفن تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا ان دونوں کا باپ ایک نیک، ان دونوں کا باپ جو ہے وہ ایک نیک تھا، اور جو یتیم لڑکے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک جو باپ تھا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور ان کے دو یتیم بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے لڑکے۔ فارادہ، تو ارادہ کیا، ربک کا، تیرے رب نے، تو تیرے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما، کہ وہ دونوں پہنچ جائے اپنی جوانی کو، کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں نکال لیں اپنا خزانہ اس میں سے۔
تیرے رب نے ارادہ کیا کہ جب تک کہ وہ دونوں جوان نہیں ہو جاتے وہ خزانہ وہیں پر محفوظ رہے اسی دیوار کے نیچے، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ دونوں جب جوانی کو پہنچ جائیں تو تب جا کر وہ خزانہ نکالیں، اور کیونکہ اب وہ دیوار گرنے ہی والی تھی، عنقریب وہ گر ہی جاتی، اور اگر دیوار گر جاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں وہ جو خزانہ ہے وہ سامنے آ جاتا یا باہر کو نکل آتا یا نظر آ جاتا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر اس دیوار کو انہوں نے صحیح کر دیا، درست کر دیا۔ رحمت من ربی کا، یہ آپ کے رب کی رحمت سے ہے، آپ کی رب کی طرف سے رحمت ہے، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی ان لڑکوں کے اوپر کہ وہ ان کا خزانہ جو ہے وہ محفوظ رہے، اور خزانہ محفوظ رکھنے کا جو ذریعہ تھا وہ دیوار، اس کو ہم نے اللہ کے حکم سے درست کر دیا تاکہ اس خزانے کی حفاظت ہوتی رہے جب تک کہ وہ دونوں جوان نہ ہو جائیں۔ تو یہ تو آپ کے رب کی طرف سے خاص رحمت تھی۔ وما فعلتہ، اور نہیں میں نے کچھ بھی کیا، ان امری، اپنی مرضی سے، اور میں نے اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کیا، ذالک تعویل، یعنی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو آپ کے رب کی طرف سے یا آپ کے رب کے حکم سے یا خاص اپنے رب کے جو ہمارے رب کے جو ارادہ ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا، یہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ یہ حضرت خضر نے بھی اس وقت واضح کر دیا۔ اب اس بابت بھی بہت سارے لوگ اگر کچھ باطل قسم کے کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا وہ خود اللہ کے اتنے مقرب ہیں، بہت ساری ایسے عقائد یا ایسے معاملات جو ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے پڑے ہیں کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں اپنے بارے میں بھی، یا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کسی بھی ایسے عقیدے یا کسی بھی ایسی بات سے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو رب کی طرف سے خاص تھا۔ ذالک تعویل، یہ حقیقت تھی، یہ تعویل تھی، ما لم تستطیع علیہ صبر، اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکے، وہ چیزیں یا جو باتیں یا وہ واقعات جن کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں، تو آپ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکے، لہٰذا ان کا یہ معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان میں جدائی ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہ واقعہ ہمارا مکمل بھی ہوا، اور اس میں بھی ہمیں کچھ سبق جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گے، اور جیسا کہ ذکر ہوا کہ اگر ہم ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت کے اندر جو چھپے ہوئے نصیحتیں ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیں تو بہت ساری نصیحتیں مل سکتی ہیں۔ بہرحال آج کی جو بڑی دو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں پچھلی 2-3 آیات میں والدین کے بارے میں، کہ والدین خود ان کا نیک ہونا، خود ان کا پاکباز ہونا، خود ان کا متقی ہونا، یہ علامت ہے یا ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے، ان کو بھی نیک اور صالح بنائے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت رکھے۔ تو والدین کا خود آج کل ہمارے معاملات میں یا ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہی کہ بس بچے جو ہیں ان کو ہی سمجھا دو بجھا دو، لیکن خود کیا کرنا ہے، خود کیسے کرنا ہے، اس کی طرف توجہ جو ہے وہ عام طور پر اتنی زیادہ مرکوز نہیں ہوتی، جبکہ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اپنی اصلاح، والدین کے اپنا طور طریقہ اور اپنا جو تقوی ہے وہ گہرا اثر رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے ان کی اولاد کے اوپر بھی، اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھی آگے نیکی کے رستے پر گامزن رہتی ہے۔ ہاں صبر کرنا پڑتا ہے بہت سارے معاملوں میں، اولاد کی تربیت میں بہت سارے صبر کرنے پڑتے ہیں، اور خاص کر آج کے معاملات میں جب یہ موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو واقعی والدین کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور دیکھا جائے تو والدین خود، میری طرح کے والدین جو ہیں وہ خود اس آزمائش میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ موبائل کو پکڑا ہوا ہے اور سارا سارا دن اور اس کے اوپر چیٹنگ ہو رہی ہے اور کیا کیا چل رہا ہے، اور وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور پھر اولاد جب وہ دیکھے گی تو ظاہر ہے وہ بھی اسی رستے پر گامزن ہوگی۔ اور پھر اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ اولاد کو تو ہم منع کریں کہ موبائل یوز مت کرو یا ہر وقت یہ انٹرنیٹ پہ یہ بیٹھے رہنا یہ وہ، لیکن ہمارے اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنے میں ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے کہ ہم اپنا رویہ یا اپنا جو تقوی کا لیول ہے یا ایمان کا لیول ہے یا اپنے جو معاملات ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اپنے گریبان کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک آیت پڑھی تھی کہ انسان کے جو اس کی جو برے اور اچھے معاملات جو اس کی تقدیر جو ہے وہ تو اس کے گلے کے ساتھ چپکی پڑی ہے،
کہ اپنے گریبان میں جب وہ جھانکے گا تو اس کو ضرور بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی جو دوسروں کو نہیں پتہ ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی سب سے پہلے ہمت و توفیق دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بھی کرے کہ اپنی اولاد کی اور دوسروں کو بھی اس کے ذریعے سے اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، یہ جو مسئلہ موبائل کا، یہ اب کوئی محلے کا نہیں ہے، یہ کوئی ملک کا نہیں ہے، یہ عالمی ہے، یہ عالمی ہے۔ اب دیکھیں جناب ہم خود اپنے گھر میں جو چاہے جیسے بھی ہر چیز جو ہے وہ اس کا استعمال ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں اس کا، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار اس کو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو دیکھیں میرے ناقص علم میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں جب تک ہم کوئی غلط نہیں ہم سے ہوگا تو ہمیں صحیح کا نہیں پتہ لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان ہے کہ جب غلطی کرتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے اللہ سبحانہ کہ یار یہ غلط ہوا، تو پھر وہ آگے سے وہ کہ آہستہ آہستہ وہ میچور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بچے ہیں، یہ جتنے بھی جو بھی 10 12 15 20 سال کے، اس کے بعد 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد وہ میچور ہونا سٹارٹ ہوتا ہے، اسے دنیا کا پھر پتہ لگتا ہے یار یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، تو وہ کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں جناب آج سے کچھ جب فرسٹ ٹائم جب بلیپ نکلی تھی، جب دوحہ میں بلیپ نکلی تھی، مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بلیپ بھی بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس تھی، ٹھیک ہے، وہ میں نے کہ یہ نئی چیز نکلی ہے۔ تو السلام علیکم۔ بلیپ کے بارے میں مطلب کچھ لوگوں کو ہو سکتا نہ پتا ہو، بلیپ پہلے ایک ڈیوائس تھی 90s کے آخر میں، کہ جس میں مطلب کوئی کسی کو اگر فون کرنا ہے تو فون کے پیسے نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر رنگ چلی جاتی تھی، جسے پتا چل جاتا کہ یہ نمبر سے کال آ رہی ہے تو وہ نمبر پر پھر کال بیک کرنے کے لیے بلیپ ہوتی تھی۔ بہرحال وہ شفیق صاحب شاید بزی ہو گئے ہوں گے۔ جی شفیق صاحب فری ہیں تو چلیں، نہیں تو جی غالباً وہ بزی۔ جی سوری، اپنا میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا۔ تو بہرحال بھی نہیں کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بلیپ کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو کیا نام ہے دوسرے موبائل نکلے، پتہ نہیں کرتے، اب آ کے جناب اللہ اسمارٹ موبائل یوں کر کے آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا سارا کا سارا کام۔ تو بس اللہ سب کو ہدایت دے، ہمیں معاف فرمائے کہ ہم خود اپنے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں جناب اللہ یہ چیزیں ہیں۔ تو ایسے موبائل ایسے ابھی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ریوالور ہوتی ہے، تو ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ریوالور ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا وہ بچوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ صحیح ہے۔ بہرحال میں تھوڑا بزی ہوں اس لیے اور مجھے بات کرنی تھی لیکن میں نہ کر سکا۔ بہرحال جزاک اللہ خیر، بارک اللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن شفیق صاحب، جزاک اللہ خیرن۔ آپ نے بات جو ہے وہ درست کی ہے، لیکن آج کا نقطہ نظر جو ہمارا سمجھنے کا تو وہ یہ تھا کہ ہم تو بچے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ میچور نہیں ہے ابھی، لیکن ہم جو ہے ایک میچورٹی کی لیول پہ پہنچ رہے ہیں۔ والدین کے لیے یہاں پر ہمیں 2 آیات میں ملا کہ والدین کا اپنا صالح ہونا اور ان کا اپنا رویہ جو ہے یا عقیدہ یا عمل جو ہے وہ درست ہونا، وہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنا رویہ یا اپنے معاملات جو ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ ہر چیز کا ٹیکنالوجی جو بھی آتی ہے اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے استعمال ہیں کسی بھی چیز کے، اور جس نیت سے بندہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کے اجر کا بھی حقدار ہوتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں ان کو پازیٹیو طریقے سے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت استعمال ہو رہا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کے اوپر ہمارا وہ گروپ بنا ہوا ہے جس کے اوپر ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں انفارمیشن کو، اور یہاں پر آپس میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کا صحیح اور غلط استعمال سب طرف ہوتا ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال اور پازیٹیو استعمال کرنا، یہ اس کی طرف خود بھی لگنا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا، یہ ایک اہم نقطہ ہے، خاص کر والدین کے لیے اور جو میچور ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس کے پیچھے جو فالوورز ہیں ان کے لیے وہ ایک راہ بن سکے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں اس میں ہمت و توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر گامزن رہیں۔ اب اچھے اور برے
نتیجہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہی یا نیت کے مطابق ایک واقعہ جو ہے وہ میری ذہن میں آ گیا سمجھنے کے لیے صرف کہ کوئی ایک چیز جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ کریں تو اس کا اجر ملتا ہے، اسی چیز کو بری نیت کے ساتھ کریں تو اس کا ایک جو اپنی جان پر ظلم جو ہے وہ بھی انسان کرتا ہے کہ وہ ایک رستے میں کہیں سرائے تھا یا کوئی ایک پڑاؤ تھا، پڑاؤ کی جگہ تھی، کوئی مسجد تھی یا کہہ لیں کچھ، تو وہاں پر گزرتے ہوئے ایک شخص نے وہاں پر ایک بڑا سا کیل جو ہے وہ ٹھونک دیا تاکہ یہاں پر راستے میں جو مسافر گزرتے ہیں تو ان کے پاس کا سواری وغیرہ ہوتی ہے تو وہ سواری کو یہاں پر باندھ کر آرام سے اندر آرام کر لیں یا عبادت کر لیں یا جس بھی معاملے میں، تو سواری کا ان کو ٹینشن نہ ہو کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو اس نے وہاں پر ایک پیک جو ہے وہ گاڑ دی جا کے وہ سواری جو ہے تو اس کو وہاں پر باندھ کر سکون سے اندر آرام کر سکے۔ ایک دوسرا شخص وہاں سے گزرا، اس نے اس پیگ کو یا اس وہ جو کیل یا میخ تھی اس کو اکھیڑ دیا۔ اس نے اس لیے اکھیڑا کہ ہو سکتا ہے رات کے وقت میں کوئی گزر رہا ہے اور اس کو پتہ نہ چلے، اندھیرے میں اس کا پاؤں ٹھوکر لگے اور اس کو کوئی تکلیف ہو جائے یا وہ زخمی وغیرہ ہو جائے، تو اس نے اس نیت کے ساتھ وہ وہاں سے میخ جو ہے وہ نکال دی۔ اس کا میخ گاڑنا اور میخ نکالنا، یہ دونوں کا عمل اور رد عمل جو ہے وہ زیرو ہے، یعنی ایک اس نے میخ گاڑ دی، دوسرے نے میخ نکال دی، رزلٹ جو ہے وہ صفر ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں، لیکن میخ گاڑنے والے نے اس کا اجر لے لیا، میخ کو نکالنے والے نے بھی اس کا اجر لے لیا، اجر جو ہے وہ باقی رہ گیا، عمل جو ہے وہ اس دنیا میں رہ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اب وہی دونوں لوگ جو ہیں اگر ان کی نیتیں ریورس ہو جاتی، پہلا جو میخ گاڑنے والا ہے وہ اگر اس نیت سے گاڑتا کہ کوئی گزرنے والے کو ٹھوکر لگے گی جس کی وجہ سے وہ خوش ہوگا یا وہ اس کا مذاق ہنسی مذاق اڑائے گا، تو کسی کو مذاق اڑانے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر وہ اس نیت سے وہ میخ گاڑتا تو یقیناً وہ ایک گناہ جو ہے وہ کما رہا تھا۔ اور نکالنے والا جو ہے وہ اگر اس نیت سے نکالتا کہ کہیں یہ مطلب یہ دوسروں کی ایک آسائش آرام کا ذریعہ ہے تو اس کو یہاں سے نکال دیں اور دیکھیں کہ وہ سواری کو آپ نے کیسے وہاں پر باندھتا ہے یا کیسے مینج کرتا ہے، تو وہ اگر نکالنے والا بھی اس کی نیت بھی خراب ہوتی تو وہ بھی ایک گناہ کا مرتکب ہوتا۔ تو نیت جو ہے وہی ایک اصل حقیقت ہے کہ جو باقی رکھتی ہے اپنے جو اس کا اجر ہے، باقی عمل یا دنیا کے معاملات جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ ہی فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی اور اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے جتنے مسائل اور پریشانیاں، اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد فرمائے، خاص مدد کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اس کے بدلے میں اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ والدین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو خاص رحمت اور فضل و کرم رکھے، ہماری اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم رکھے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، اور ہمیں اس قابل بھی بنائے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑیں، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔